علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 9واں پارہ قال الملأ۔ اس کی کل آیات ہیں 159 اور کل رکوع ہیں 18۔ پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے۔ سردار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی پوزیشن ذرا اہم ہوتی ہے، اونچے مرتبے والے، اختیار والے لوگ، معاشرے میں جن کی اپروچ ہوتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ عام طور پر امیر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ قوم کے سرداروں نے نا حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ اب بھلا کیا دھمکی دی؟ کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے توبہ نہیں کریں گے نا، جو نیا دین آپ نے نکال دیا اس سے توبہ نہیں کریں گے اور اس کو چھوڑ کے ہمارے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے نا، تو ہم آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے۔ تو بچوں، حضرت شعیب نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے اور وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اس کو اختیار کیا، تو اگر ہم اس کو چھوڑ کے تمہارے والا طریقہ اختیار کریں گے تو ہم تو اللہ کی بات کو سچا سمجھتے ہوئے ایک جھوٹی بات پہ عمل کریں گے۔ ہم تو نہیں مانتے یہ والی بات۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں سکھایا، جو طریقہ زندگی دیا، وہ سب سے اچھا اور درست ہے۔ پھر پیارے بچوں، کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد حد سے بڑھی اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو ایک بڑی شدت کا زلزلہ آیا۔ اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نیک اور اچھے ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا، نام و نشان مٹ گیا سب کا۔ پوری قوم اس طرح تباہ ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پہ کوئی تھا بھی کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیا بتایا بھلا؟ کہ فرما برداری اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو برکتوں اور رحمتوں والی زندگی کے قابل بنا دیتی ہے، اور جو نافرمان ہے نا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ آج نہیں، ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے فرمانبردار لوگوں کو دنیا میں بھی نعمتیں دیتا ہے اور آخرت کی زندگی عیش و آرام والی، مزے کی زندگی، آرام اور سکون کی زندگی، نعمتوں بھری زندگی تو ہے ہی اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم آج بھی اگر دنیا میں کامیاب، رحمت اور برکت والی، امن اور سکون والی، خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ کی بات سے ہمیں ہٹانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے ہمارے ارد گرد، کبھی دوستوں کے روپ میں، کبھی بڑوں کے روپ میں، کبھی استادوں کے روپ میں، کبھی رشتہ داروں کے روپ میں، کبھی ہمسایوں کے روپ میں، کبھی فیشن کے نام پہ وہ ہمیں صحیح راستے سے بھٹکائیں گے، کبھی ماڈرن ہونے کے نام پہ، اور کبھی چل کر یار چھوڑو یہ ٹینشن۔ اس طرح سے اللہ کی بات ماننا ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن سے نجات ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری مصیبت نہیں ہے بچوں، مصیبت سے نجات ہے۔ تو جو زندگی ہمیں قرآن سکھاتا ہے نا، ہمارا رب سکھاتا ہے، وہ سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اس کے بعد اسی بارے میں آتا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔ یہ قرآن کریم میں بار بار دہرایا جانے والا قصہ ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ الاعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف میں فرعون اور یہودی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کو بیان کیا گیا۔ اس قصے میں ہوا کیا؟ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ فرعون کو اس بات کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلیٰ، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے رب مانو، میرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہماری بات مانو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اور آپ نے فرعون کو اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون اور اس کے دربار کے جو سردار تھے نا، انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ تو جادوگر ہے بھائی،
فرعون نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو یہیں پہ انتظار کراؤ اور شہر کے سارے بڑے جادوگروں کو بلا لو اور ان کا مقابلہ کراؤ موسیٰ سے۔ جب سب جادوگر پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ پہلے اپنی لاٹھی کا سانپ بنائیں گے یا ہم پہلے اپنی رسیوں کا سانپ بنائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے آپ بناؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور جادو کیا تو وہ ساری رسیاں لوگوں کو ایسے نظر آنے لگ گئی جیسے سانپ ہو۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی زمین پر تو وہ بہت بڑا سانپ بن گئی اور سارے چھوٹے سانپوں کو کھا گئی۔ اب تو جو جادوگر تھے نا انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو جادو سے اوپر کی کوئی چیز ہے اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہے۔ وہ تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اب تو فرعون کو غصہ ہی بہت آیا، اس نے سب جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کیسے موسیٰ کے رب پہ ایمان لا سکتے ہو، میں تو تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن وہ سب کے سب ایمان پر ڈٹے رہے اور انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم تو بس اللہ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بہت ساری صورتوں میں آیا ہے۔ اس قصے کو ہم نے الگ سے ایک ویڈیو کی صورت میں بھی ریکارڈ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے موضوعات کو جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر کیا جس نے تمام انسانوں سے لیا اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیا اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں، بالکل پکی سچی بات ہے۔ سب لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے تھے اور سب پہچانتے تھے اس بات کو، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ اس بات کو پکا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ پہلا وعدہ جو اللہ سے وہ کر کے آئے ہیں سارے کے سارے انسان، میں آپ ہم سب، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے نا، سب کے سب، خواہ وہ آج مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اپنی زندگی انہوں نے پچھلی قوموں میں بھی، آئندہ آنے والی قوموں میں بھی مسلمان کی حیثیت سے گزاری یا کافر کی حیثیت سے، سب نے اللہ سے نا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنا رب مانتے ہیں۔ اس کو پہلا عہد کہتے ہیں جو انسانیت نے کیا۔ تو یاد ہے نا، اسی عہد کی دہرائی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس بات کا پھر دوبارہ اس وعدے کی دہرائی کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول مانتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں زندگی شروع بھی اس پہ ختم بھی اس پہ ہو تو فائدہ ہی فائدہ، کامیابی ہی کامیابی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے آداب ہمیں سکھائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو خاموشی سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ یہ بات آداب تلاوت میں شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت کہیں لگی ہوئی ہو، اس وقت بھی جب کوئی ہمارے پاس پڑھ رہا ہو، اس وقت بھی ہم نے توجہ قرآن کی طرف کرنی ہے۔ اس دوران کوئی اور بات نہیں کرنی، کسی اور کام کی طرف ایسے متوجہ نہیں ہونا کہ قرآن کی بات کانوں میں اترے ہی نہ، دل میں اترے ہی نہ۔ قرآن اس لیے ہے کہ اسے غور سے سنا جائے، کیونکہ قرآن کے الفاظ اپنے اندر ایک اثر رکھتے ہیں جو دل پہ براہ راست دل کو بدلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عمر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے قرآن سنا تھا اور اس قرآن نے ان کا دل بدل دیا۔ قرآن دل بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس اسے غور سے سننا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم یاد رکھیں گے کہ جب بھی ہم کہیں قرآن کی تلاوت سنیں گے، کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہو یا کہیں کوئی آڈیو لگی ہو، ہم اسے غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ انفال۔ انفال کے معنی ہوتے ہیں مال غنیمت۔ اس صورت میں غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل بتائی ہے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی بھی جنگ کی صورت میں، جنگ جیتنے کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔
یہ مدنی سورہ ہے۔ اس صورت میں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا، جس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس طرح چاہیں اس کی تقسیم کا حکم دیں۔ غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور ان کے مقابلے میں کافر بہت زیادہ تھے۔ 313 کا ہنسا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ میں سے اکثر کو تو یاد بھی ہوگا، مسلمان صرف 313 تھے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، سب کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ سواریاں تھیں، اور ان کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ ایسے شاہانہ انداز میں نکلے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج تو بس مسلمانوں کو مٹا ہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ سارا ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، جو کچھ وہ لے کر آئے تھے کافر، اللہ نے مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ کے فرما بردار بندے جب خالی ہاتھ بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا بچوں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات کی اصلاح، آپس کے تعلقات کی، میرا آپ سے تعلق، آپ کا مجھ سے تعلق، ہمارا بہن بھائیوں سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، یہ آپس کے تعلقات جو ہوتے ہیں نا، ان کو ٹھیک ٹھیک رکھنا جو ہے، ان کو اچھا رکھنا دنیا بھر کی نعمتوں اور دولت سے اچھا ہے۔ اس لیے مال کی خاطر لڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے کہ جتنا مال اور جتنا رزق آپ کی قسمت میں ہے نا، وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ پھر یہ بات ہمیں اس صورت سے پتہ چلتی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے ہل جائیں، ایمان بڑھ جائے۔ یعنی مومن کی پہچان اللہ نے یہ بتائی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا ذکر سنے تو اس کا دل ہل جائے، اس کے دل پہ اس کا بہت اثر ہو، اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور مومن وہ ہیں جو نماز قائم کریں، اکیلے نہ پڑھیں بلکہ اپنے ماحول اور معاشرے میں نماز کا ماحول بنائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر۔ نماز اکیلا پڑھنا ضروری نہیں، نماز قائم کرنا ضروری ہے، نماز کا پورا نظام بنانا ضروری ہے۔ اور پھر مومنوں کی خوبی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ نے بھی ارادہ کیا ہوا نا، میں نے بھی انشاءاللہ، ہم ہر روز صدقے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں گے، صدقہ باکس میں ڈالیں گے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سورہ مبارکہ سے کہ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے۔ جب ہمارا دل اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو پھر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا، وہ ہم کریں۔ کتنا فائدہ ہے اللہ سے ڈرنے کا، اور یہ ڈر کوئی خوف والا ڈر نہیں ہے، یہ محبت والا ڈر ہے۔ آئیے دنیا کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں۔ اے اللہ، ہر وہ کام جس سے آپ خوش ہوتے ہیں نا، ہمیں وہ کرنے کی توفیق دیں، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا، ہمیں اس سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔